جس کا کوئی مولا نہ ہو، آج کے بعد دیوار پہ کافر کافر شیعہ کافر لکھا دیکھنا تو شیعہ کو مٹا کے لکھنا کافر کافر جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر، نیچے لکھنا القرآن۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں دوستانے کرنے، خدا کی عظمت کی قسم علی اور نبی سمجھ میں آئے ہوتے تو اولاد علی کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا۔ چہلم کی مناسبت کی مجلس ہے، اور میں چہلمی کی مناسبت سے ایک جملہ کہہ کے آپ سے دعائیں لینا چاہ رہا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، امام سجاد نے اپنی پھوپھی کو جلایا، اماں مبارک ہو۔ میں نے فضائل میں آپ کو مجبور نہیں کیا، مسائل میں ایک التماس کرتا ہوں، کوشش کرنا سمجھنے کی۔ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا رونے کا طریقہ کیا؟ امام فرماتے ہیں آنسو جو آنکھ میں تیر کے رک جائے مومن کا، جو رخسار تکائے صالحین کا، جو داڑھی تکائے انبیاء کا، جو سینے تکائے ہم آل محمد کا۔ سوالی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا مولا اگر رونے کے ساتھ آواز بھی بلند ہو تو امام نے فرمایا یہ رونا میری دادی زہرا کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سویت ہمیں حضرت دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اماں مبارک ہو، تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی اور پہلا سوال کیا سجاد کیا غازی واپس آ گیا؟ اماں نہیں آئی۔ کیا میرا اختر واپس آ گیا؟ اماں نہیں۔ پھر مبارک اس بات کی ہے، رو کے سجاد نے کہا اماں قاتل ہار گیا ہے، زندان تھک گیا ہے، قاتل کا ہارنا سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد ماں بیٹا جا یزید کے پاس اور اسے کہ میری 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی شام سے قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ پہلی شرط سر شہداء، دوسری شرط لوٹا ہوا مال، تیسری شرط رونے کے لیے الگ مقام۔ سنا گئے؟ جب امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے سامنے اپنی پھوپھی کی 3 شرطیں رکھی تو یزید نے بے ساختہ جواب دیا سجاد سر بھی مل جائیں گے، رونے کے لیے مقام بھی مل جائیں گے، لیکن لوٹا ہوا سامان مشکل اس لیے ہے کہ علی کی بیٹیوں کو لوٹنے کے لیے ایک ملک کے لٹیرے تھوڑی تھے۔ اللہ میں نے پوری دنیا سے لٹیروں کو بلایا ہوا تھا۔ آزادارہ نگری میں کربلا ہر شہر مل گئی، حسین کا کرتا نہیں ملا، ہر شہر مل گئی، میرے حسین کا قمیص نہیں ملا۔ جب نہیں ملا علی کی بیٹی نے کہا سجاد جا سے کیا اسے کہے جب تک کرتا ہے حسین نہیں ملے گا میں شام کی ملکہ شام سے قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا کی عظمت کی قسم اس ملعون کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی آخر اتنا قیمتی کرتا تو ہوگا جس کے لیے علی کی بیٹی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کافی تلاش کے بعد جب کرتا ملا تو یزید نے ایک مرتبہ کھول کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ جہاں تلوار کا زخم تھا وہیں تیر کا زخم تھا، جہاں تیر کا زخم تھا وہیں نیزے کا زخم تھا، جہاں نیزے کا زخم تھا وہیں ترکش کا زخم تھا، جہاں ترکش کا زخم تھا وہیں بھالے کا زخم تھا، جہاں بھالے کا زخم تھا وہیں پتھر اور ریت کے ذرات کے زخم تھے۔ ایک مرتبہ یہ کمینہ بھی چیخ پڑا اور یوں کرتے کو پھیلا کے کہتے سجاد اس کرتے میں بچا کیا ہے؟ شرم نہ کر بھائی شرم نہ کر سجاد اس کرتے میں بچا کیا ہے؟ یہ تو سارا پھٹا ہوا ہے، آخر تیری پھوپھی اس کے بغیر جا کیوں نہیں رہی؟ سجاد لوگے کا کمینہ میری پھوپھی قیامت کے دعا کٹھے کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی شام سے چلی علی کی بیٹی پہلے کربلا میں آئی، حسین بھیا کو پرسہ دیا، پرسہ دینے کے بعد جب مدینہ میں داخل ہو گئی یہی وقت ہو چکا تھا، شام کی اذانیں آنے ہی والی تھی۔ علی کی بیٹی جب مدینہ میں داخل ہوئی اور ایک جملہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کا محمد کا مدینہ زینب کو قبول نہ کرنا۔ جب گئی تھی بھائیوں کی قطار تھی، جب گئی تھی بیٹے بھتیجے بھانجے ساتھ تھے، اب واپس پڑتی ہوں تو دامن میں کوئی شے نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی جو علی کی بیٹی داخل ہوئی امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے اور پوچھا پھوپھی اماں پہلے کہاں گئے؟ پہلے کہاں جائے گی؟ گھر جائے گی؟ ماں کی مزار پہ جائے گی؟
حسن کے پاس جائے گی، نانا کے پاس۔ علی کی بیٹی نے طرف دیکھا، سجاد عصر کا وقت ہو چکا ہے، میں پہلے نانا کے پاس جاؤں گی۔ ہم آدمی آزادار ہو۔ بس علی کی بیٹی جب نانا کی مزار پہ پہنچی تو بیٹھی نہیں، ایسے لیٹ گئی جیسے بچہ ماں کی گودی میں لیٹ جاتا، جیسے بچہ ماں کی گودی میں